یا امام زمان، سلام یا امام، سلام یا امام، اے زمانے کے امام آپ پر میرا سلام، اے زمانے کے امام۔ نحن نصلي على سيد الكريم وأحمد المجتبين قال ابشروا يا فاطمة فإن المهدي رجل منك۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مبارک ہو فاطمہ، مرد مہندی آپ کی اولاد میں سے ہوگا، عجل اللہ تعالی فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے خورشید آفتاب امامت۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک وعلیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہ طویلا، یا صاحب القدر والاقدار والہمم والمحال، عجل اللہ فرجہ، عبدک ولیک والحجۃ القائم بأمرک فی خلقہ وجعلنا فی ذلک الخیار۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ الحسین، صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ الحسین، صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم طفیل علی علیہ السلام، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے، جہاں پر بھی رہیے کل ایمان کے سائے رحمت میں رہیے، آمین یا رب العالمین۔ تمام قائرین، تمام ناظرین، آج ہمارے ساتھ گوہر یگانہ کی تیسری منزل میں داخل ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے دوسری منزل کے آخر میں پروگرام کو الوداع کہنے سے پہلے تیسری منزل کے حال احوال کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ اب ہم گوہر یگانہ جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، اس پہ بات کریں گے، گوہر یگانہ کے معنی اور مفاہیم پر بات کریں گے، معنی اور مفاہیم میں کتنی بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے، جس کو جستجو کے ساتھ اگر آپ تک پہنچانے کی ہم نے جو وابستگی کی ہے، اس عبادت کا آج پہلا سلسلہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ گوہر یگانہ، گاف واو ہے رے، یہ گاف الف نون ہے، پنہا ہے وہ ذات واحد جس کی حجت پردہ غیبت میں موجود ہے، اور اللہ نے کبھی بھی اس زمین کو بنا حجت کے نہیں رکھا، یا یہ کہوں کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کو کبھی خالی نہیں چھوڑا، ہمیشہ حجت کو قائم اور دائم رکھا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ پہلی حجت ہو، دوسری حجت ہو، تیسری حجت ہو، یا آنے والی تمام حجتیں ہوں، ہر حجت کے ساتھ دو حجتیں اس کرۂ ارض پر موجود رہی، اور چونکہ تمام ائمہ علیہم السلام نے آخری حجت کے حوالے سے بہت گفتگو کی ہے، بہت تعارف دیا ہے، اسی لیے یہ ایک بہت خوبصورت کام ہے جو ہم نے اس پروگرام کو دیا۔ دراصل حقیقت اسلام کی ایک کتب بھی موجود ہے جس سے ہم اذکار، دعائیں، تذکرہ، استغاثہ، زیارات، درود کبیر و صغیر پڑھتے ہیں، اور اسی کے اندر بہت سارے رزق، نیرینہ اولاد اور دعائیں مستجاب کرنے کی مختلف امام کے
حوالے سے ان کے متعلق ان سے منسوب کردہ عبادات اس کتاب میں موجود ہیں، اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام سید آل محمد تقوی مہر جائیسی ہے۔ یہ بات میں اس لیے اس پروگرام میں کوٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک حصہ ہے۔ کسی کے حصے کو غصب کرنا، اپنے نام پر تبدیل کر لینا، یا یہ کہوں کسی کا حق مان لینا، الحمدللہ شیعان حیدر کرار حق دیتے آئے ہیں، دیتے رہیں گے۔ کسی کا حق کبھی بھی نہ غصب کریں گے، نہ کسی کو کسی حق میں خیانت کرنے کی اجازت۔ الحمدللہ یہ میں اپنے ایمان، یقین اور عقیدے سے بات کر رہی ہوں کہ حق چاہے مال کا ہو یا گریے کا ہو، علم کا ہو یا عمل کا ہو، ہر ایک کو حلم کے راستے سے گزرنا ہے، اور حلم کا راستہ عمل کا راستہ ہے، اور عمل صراط مستقیم ہے۔ اور صراط مستقیم پہ کون موجود ہوگا؟ حوض کوثر کے مالک، امیر کائنات مولا علی علیہ السلام، یمنا ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آل عمران نے ہمیں یہی بات سکھائی کہ صرف امانت کو زمانے کے نشیب و فریب سے بچا کے رکھو۔ اس لیے آپ کے پہلو میں رسالت نے بھی پرورش پائی اور امامت نے بھی پرورش پائی، اور یہاں تک کہ آپ کے خانوادے کو اللہ رب العزت نے حجاب خدا سے فضیلت دی۔ یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے گھر میں ایک ایسی بیٹی کو بھیجا جو بیٹی تو کہلائی، لیکن خود رسول خدا نے کہا فاطمہ ام ابیہا، اور عزادارین سید الشہداء۔ ہم یہ پیغام تمام عوام الناس کے لیے یہاں سے بیان کر رہے ہیں کیونکہ مولا سب کے ہیں، سبھی کے ہیں، اور ہم مولا کا پیغام بیا کسی تفریق کے سب تک پہنچا رہے ہیں کہ مولا نے کہا ہے صبر کرو، ہمدردی کرو، اخلاق کرو، صلہ رحمی سے کام کرو۔ صلہ رحمی اگر کرتے ہوئے تمہیں پتہ چل جائے کہ جس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہو وہ وقتاً فوقتاً تمہاری باتوں کی، تمہارے مال کی، تمہاری عزت آبرو میں خیانت کرنے والا ہے، گویا کہ آسان الفاظ میں کہوں، سامنے والا اگر آپ کو صاف نظر آ رہا ہے تو اس کے دل سے اجتناب برتو۔ اپنا عمل ایسا کر لو کہ تم خود بخود اس سے اس طرح پیچھے ہوتے چلے جاؤ کہ اس کا محسوس بھی نہ ہو۔ دشمن ہونا اچھی بات ہے، ہم کیوں کہیں ہمارے دشمن نہیں؟ ہم منافقین میں سے تو نہیں ہیں۔ دشمن ہونا اچھی بات ہے، دشمن ہوں گے تو زمانے کو پتہ چلے گا آپ کتنے اچھے ہیں، کتنے با اخلاق ہیں۔ اس لیے آخری حجت کے بھی بہت دشمن ہیں، بہت دشمن تھے، بہت دشمن رہے، اور آج بھی موجود ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے اس حجت کو غیبت کے پردے میں رکھا ہوا ہے۔ امام ہمارے آل اور اعمال سے واقف ہے، اسی لیے آپ گوہر سے مشابہت دیے جاتے ہیں۔ گوہر کہتے ہیں بیش قیمتی جوہر کو، جس کی کوئی قیمت نہ ہو، اور یگانہ کہتے ہیں ایسی عظمت والے کو جو بے مثل ہے، بے نظیر ہے، یا یہ کہوں لا ریب ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب دادا لا ریب ہے تو بیٹا بھی لا ریب ہی کہلائے گا، جب نانا رحمت للعالمین ہے تو بیٹا بھی رحمت للعالمین ہی کہلائے گا، جب ماں حجاب خدا کی ملکہ ہے
تو بیٹا بھی حجاب خدا کا وارث کہلائے گا. اور کیوں نہ ہو، جب چچا حلم رب باوفا ہے تو بیٹا بھی ابن حلم رب باوفا کہلائے گا. اور جب سید الشہداء جو آپ کے جد ہیں، جو آپ کے چچا ہیں، تو آپ بھی ابن سید الشہداء ہی کہلائیں گے. اور تمام آئمہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اس گوہر میں موجود ہیں. گوہر جو صدف اپنے منہ سے سچا موتی کائنات میں آیا کرتی ہے، اس کو گوہر کہا جاتا ہے. اور آمد و رفت کے ساتھ، یا یہ کہوں شبوں کے آنے جانے کے ساتھ، یا یہ کہوں شبانہ عبادات کے ساتھ، جو زمانے میں منفرد بے مثال لاریب نظر آئے، اس کو یگانہ کہتے ہیں. اس لیے گوہر یگانہ امام زمانہ معرفت کے ساتھ آپ سب کے سامنے اس وقت نشر کیا جا رہا ہے. عزادارہ نے مظلوم کربلا، یہ ایک بہت چھوٹا سا تعارف تھا ایک معنی کے ساتھ، جسے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور اس کو پیش کرنے سے پہلے آغاز میں ہم نے ایک حدیث پڑھی جس میں رسول خدا نے جناب سیدہ کو مبارکباد پیش کی ہے، ایک مرد مومن کی، جس کو مرد مہندی کہہ کر پکارا اور کہا یہ آپ کی اولاد میں سے ہے. اس لیے ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا سیدۃ النساء العالمین. سلام بھیجتے ہیں سیدۃ النساء العالمین پر، ان کی آل اور اولاد پر. اور جب بھی ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی کی زیارت پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا مولا صاحب العصر والزمان یا ابن الزہرا، یا ابن الزہرا، یا ابن الزہرا. اور جس وقت ہم استغاثے کی تسبیح پڑھتے ہیں تب بھی ہم یہی کہتے ہیں یا صاحب العصر والزمان یا ابن الزہرا ادرکنی 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 یا تہلکنی یا آغس. 2 رکعت سلامتی امام زمانہ میں جس وقت ہم عبادت کے لیے فجر سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے امام کو سلامتی میں دیتے ہیں، ابن الزہرا جناب سیدہ کی ضمانت میں دیتے ہیں امام کو، اور کہتے ہیں بی بی آپ کے اولاد کے آنے کے انتظار میں ہے، ہم منتظر ہیں ہمارے مولا آئیں، ہم گوہر یگانہ کی زیارت کریں. اور کیوں نہ ہم زیارت کریں، کیونکہ ہمارا غیب پہ ایمان ہے، لاریب ہے وہ جو پردہ غیبت میں موجود ہے، بے مثل بے نظیر ہے وہ، اس کی کوئی مثال نہیں. رسول خدا نے خود کہا میرا بیٹا اسرائیلی شکل و صورت کا ہوگا. انشاءاللہ ہم آگے کی احادیث کو پڑھتے ہوئے مولا کے خد و خال پہ بھی گفتگو کریں گے کہ گوہر یگانہ کیوں کہا گیا ہے. آپ کا خد و خال منفرد ہے، جو زمانے میں کوئی مثال نہ رکھتا ہو، جس زمانے میں بالکل منفرد ہو، اس کو گوہر یگانہ کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے. امام زمانہ کو گوہر یگانہ کہنا دراصل حقیقت اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ وہ کائنات میں سب سے انمول خزانہ ہے. انا فضیلۃ العلم، اور ان کی معرفت پانا جاننا ہر انسان کا اول ترین فرض ہے. اور جس کو ان کی معرفت نہیں، اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں. یا یہ کہوں بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے. امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، مولا کہتے ہیں ان الارض لا تخلو من حجت القائم اللہ ما ظاہر مشہور او خائف معمور.
نہج البلاغہ خطبہ 147 147، یعنی زمین کبھی اللہ کی حجت سے خالی نہیں رہی، چاہے وہ ظاہر میں ہو یا پردہ غیبت میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا امام زمان، سلام یا امام، سلام یا امام۔